صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس ذات الہی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنیں سمجھیں اور اس کے متعلق جو رب ذوالجلال والاکرام نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کے معنی مطالب مفاہیم اپنے اندر جذب کریں۔ آج کی جو ہماری پہلی نشست ہے اس میں پہلے پارے کا خلاصہ اور تفصیل ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مبین ہم پہ نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب مبین ایسی کتاب ہے جس کو ہدی للناس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہدی للناس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کے اندر ہر طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہر طرح کے جو اپنے آپ کو کسی بھی طرح کا انسان جو کہلواتا ہے، خواہ وہ دین اور اسلام یا کسی بھی شریعت سے ناتعلقی کا اظہار کرے، اس کے لیے بھی یہ ہدی للناس ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ جی اس کی بنیادی بات کیا ہے، اس کا اصل میٹر کیا ہے، اس کی جو بنیادی جو ایک آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی اس چیز پہ بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ تو مختصر اور جامع انداز سے اگر سمجھا جائے تو قرآن مجید کی یہ تعریف ہے، ہوا کتاب اللہ المنزل علی محمد المتعبد بتلاوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہوا کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اتنی سینکڑوں ہزاروں کروڑوں کتابیں، آپ کتابوں کے ڈھیر لگانا شروع کریں پہاڑ بن جائیں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہوا کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، جناب موسیٰ پہ، جناب عیسیٰ پہ، جناب ابراہیم پہ، دوسرے انبیاء علیہ السلام پہ یہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب کا خاصہ یہ ہے المنزل علی محمد، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ اور تیسرا اس کا خاصہ یہ ہے المتعبد بتلاوتہ، جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو اجر ملے گا، وہ عبادت شمار کیا جائے گا، اس نے عبادت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی کتاب کھولی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو ظاہری طور پہ تو فائدہ مل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے امیر کیسے بننا ہے، میری بات میں گفتگو میں وزن کیسے ہے، 100 طرح کی بات، لیکن یہ کتاب جو پڑھے گا اس کو عبادت کا اجر ملے گا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، الف لام میم حرف کو ایک حرف میں شمار کرنا، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو الف پڑھے گا اس کو بھی 10 نیکیاں، لام پڑھے گا 10 نیکیاں، میم پڑھے گا 10 نیکیاں۔ رمضان آ گیا 70 نیکیاں، اور خلوص سے پڑھو 700 نیکیاں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے خلوص کی بدولت اور بڑھا دے گا۔ اب یہ آپ کی اور میری توقع ہے، کتنے خالص ہو کے بیٹھنا ہے، کتنے حاضر ہو کے بیٹھنا ہے، دین کو کس قدر ترجیح دینی ہے، اپنے آپ کے اپنے نامہ اعمال میں کتنی نیکی ڈلوانی ہے۔ انسان اوور ٹائم لگاتا ہے، اگر دکاندار ہے تو دکان جلدی کھولتا ہے، رات کو لیٹ بند کرتا ہے، ارننگ زیادہ ہو، کمائی زیادہ ہو، روزگار مزید بہتر ہو جائے، بچوں کی دوسروں کی ضروریات اور پوری ہو جائیں، خواہشات پوری کرنی ہیں، لیکن جو انسان چاہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں آئیں، وہ رمضان ضائع نہیں کرے گا، وہ رمضان نہیں ضائع کرے گا، رمضان کی قدر کرے گا۔ قرآن کا رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔
اس سورہ مبارکہ کا قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، 6234 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا جو قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دعا کا طریقہ سلیقہ سکھلایا گیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی اس پہلے پارے میں 141 آیات بیان کی گئی ہیں پہلے پارے میں، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیات کی ترتیب ہے، یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے لگوائی ہے۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے نہیں لگوائی، یہ بعد کی تقسیم ہے۔ اچھا جی، سورہ مبارکہ سب سے پہلی جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا آغاز ہو جاتا ہے، سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے۔ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ کھولنے والی، فاتحہ یفتح کھولنا۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن کا جب بھی آغاز کرنا تعوذ پڑھ لینا ہے، شیطان مردود سے پناہ طلب کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو ذات بڑی مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے امام سیوطی نے 25 نام ذکر کیے۔ کتنے نام؟ 25 نام۔ ایک جگہ محدثین مفسرین نے 12 نام ذکر کیے ہیں۔ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ شریم حفظہ اللہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے درس میں فرمایا کہ جتنی بھی کتابیں زمین پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کتابوں کا نچوڑ یہ قرآن ہے، اور اس پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ سارا ماحصل جو بھی آپ بات کر لیں اس کا ماحصل یہی نکلتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرا میرے سوا، اللہ میرا تیرے سوا ہے، اللہ میرا تیرا تعلق ہے، اللہ میں تجھی سے مانگنا ہے، تیری عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہوں، تو میرے لیے ہے۔ ہاتھ اٹھائے، جوڑی اٹھائے، گردن جھکائے، پلکیں جھکائے، آنکھیں جھکائے، پیشانی جھکائے، گڑ گڑاتا ہوا انسان اللہ سے یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحہ کا معنی کھولنا ہے، تعوذ تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے تعوذ لازمی پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفات رب ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفات رب ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ قرآن کا اختتام کس کے ساتھ ہے؟ قل اعوذ برب الناس، تعوذ کے ساتھ اختتام ہے، حمد کے ساتھ آغاز ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے کہ ساری کی ساری زندگی جتنی بھی عبادت کرنی ہے اللہ کی تعریف سے شروع کرنی ہے۔ جہاں پہ بھی زندگی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھ لینا ہے، شیطان بدبخت سے پناہ طلب کر لینی پوری کی پوری زندگی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو کسی جگہ پہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے وہ اپنے دل کو، نفس کو، اپنے مزاج کو تسکین دینے کے لیے پیسے کر لے۔ یہ نہیں کرنا، اپنے نفس کے، اپنے مزاج کے خلاف جانا ہے۔ نہیں ہے عادت 20 منٹ نماز میں کھڑے ہونے کی عادت بنانی ہے، نہیں عادت روزانہ پورا سپارہ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو اپنے مطابق کر لیں، خود کو دین کے مطابق کرنا ہے۔ شریعت کو اپنے مطابق نہیں کرنا، شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ قرآن سمجھنے کی، سننے کی، اور گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، ڈالنی ہے۔ مجھے 6 گھنٹے لگتے ہیں ایک سپارہ تیار کرنے میں، 6 گھنٹے لگتے ہیں ایک سپارہ تیار کرنے میں، پھر بھی میری تسلی نہیں ہوتی، اور ایسے میں بھاگتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیں، پھر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقصد کیا ہے کہ چلیں آپ آدھے گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کور کریں۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفات رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، ذات نہایت ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والی ذات ہے۔ بار بار ہم نے اس بات کا ذکر کر لیا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات رحمان کیوں ہے، رحیم کیوں ہے۔ دوبارہ ذکر کر لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ رب ذوالجلال والاکرام کی یہ جو صفت ہے رحمان اور رحیم، رحمان کا معنی مہربان، رحیم کا معنی رحم کرنے والا، دونوں میں بڑی مماثلت ہے، بڑی ہی جو ہے وہ ملتے جلتے ہم معنی الفاظ معلوم ہوتے ہیں، ہم معنی الفاظ معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات مہربان بھی ہے، رحم کرنے والی بھی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات مہربان اس لحاظ سے کہ رب جلیل نے اس زمین کو پیدا کیا، یہاں پہ انسان کو پیدا کیا، جہاں پہ یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی اور ملحد ہر طرح کا مذہب 4200 کے قریب اس دنیا میں مذہب آباد ہے، 4200، 4200، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ بعض محدثین نے 5200 ذکر کیے ہیں، 5200 مذاہب اس زمین پہ آباد ہے، ایک ہی ماننے والا ہے رب جلیل کو، وہ اسلام ہے، وہ دین والے ہیں، وہ آقا کی شریعت والے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، سب کو عطا کر رہے ہیں، مولک بھی مل رہی ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، اچھا لائف سٹائل مل رہا ہے، لگژری لائف مل رہی ہے، ہر طرح کی آسائشیں مل رہی ہیں۔ اگر رب جلیل ان سب سے اس لیے چھین لے کہ مجھے مانتے نہیں ہیں یا میرا کلمہ نہیں پکارتے، اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ رب جلیل کی ذات بڑی مہربان ہے، بڑی مہربان ذات ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو بڑا کند ذہن ہے، یہ بڑا تنگ دل ہے، کسی کی کوئی بات سن لے، کسی کے منہ سے سن لے، فوری یقین کر لیتا اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رحمان نہایت ہی مہربان ذات ہے، رب جلیل کی انسان نافرمانیاں کیے جاتا ہے، رب جلیل اس پہ مہربانی کیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب قیامت کا، حشر کا، معاشر کا دن ہوگا، رب جلیل کی ذات نے صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ نرمی والا اور نجات والا معاملہ ہے، باقی سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی نجات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ مالک یوم الدین، وہ ذات روز جزا کی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ عبادت بھی تیرے لیے، استعانت کا اللہ ہمارا جو جذبہ ہے اللہ وہ بھی تیرے لیے، تجھی سے مانگنا ہے، تجھی سے لینا ہے، تجھی سے لینا ہے، تجھی نے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ سورہ فاتحہ میں ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ اٹھائے فوری طور پہ دعائیں شروع کر دے کہ جی میری فلاں قسط رہتی ہے، میرا فلاں معاملہ رہتا ہے، میں نے فلاں پلاٹ لینا ہے، میں نے فلاں کا ٹوکن کیا ہے، میرا فلاں مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ نہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، رب جلیل کی کبریائی بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی شان بیان کرنی ہے، اس کا جو ہے وہ اللہ کے جو نازل کردہ جو احکامات ہے، اسماء حسنہ، اللہ کو واسطہ دینا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا درود پڑھنا ہے۔ جو درود نہیں پڑھتا اس کی زمین اور آسمان کے درمیان میں دعا لڑکی رہتی، معلق رہتی ہے، درود پڑھتا ہے تو آسمانوں تک اس کی دعائیں التجائیں سدائیں جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ سے مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے۔ یہ نہیں مانگنا کہ اللہ دنیا دے دے مجھے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، اللہ سے ہدایت کا سوال کرنا ہے۔ سب سے قیمتی چیز ہدایت ہوتی ہے، جس کے پاس ہدایت نہیں ہے نا، سیدھا رستہ نہیں ہے، وہ خواہ کس قدر آپ کو کامیاب نظر ہے۔ قارون جب نکلتا تھا، قارون جب اپنے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا، لوگ اس کو دیکھ کے کہتے تھے دیکھو یہ ہوتی ہے زندگی، اس کو کہتے ہیں جینا، لوگوں نے رشک کرنا۔ جب تکبر اس نے کیا، رب جلیل نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی، اللہ نے کہا قیامت تک زمین میں خزانوں سمیت دھنسا چلا جا۔ تو لوگوں نے پناہ طلب کی، شکر ہے ہم قارون نہیں ہے جی۔ تو آج کا انسان کیا کہتے ہیں؟ اگر آج بھی کسی کے پاس بہت کھلے پیسے ہوں، بہت کھلے پیسے ہوں، بچہ اس کا اسپیشل چائلڈ ہو، کیا کرنا اس پیسے؟ نہ بچے سے چلا جائے، نہ کھڑا ہوا جائے، نہ کھایا جائے، نہ پیا جائے، وہ لیٹا ہے اور اس کے لیے 4 میڈ ہیں، میل نرس رکھا ہے،
کوئی کیا 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 ہے، ڈرائیور علیحدہ رکھا ہے، گھر میں ایک ایمبولینس علیحدہ رکھی ہے، کسی بھی ٹائم ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے۔ اتنے مال و دولت لے کے اگر اس طرح کا جو آپ نے معاملہ فیس کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایسی دولت سانس لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اللہ کی زمین ہے، رات ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں، ہر طرح کی سہولتوں میسر ہے، انسان پھر بھی نہ شکر ہے، پھر بھی نہ شکر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیرے لیے تجھی سے مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جو سب سے قیمتی چیز ہے نا ہدایت، اس کا سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سیدھے لوگوں کا راستہ چاہیے، گمراہوں کا، بدبختوں کا، مغضوب کا، ضالین کا، مضل کا راستہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہے، سورہ بقرہ کی 141 آیات جو ہیں وہ اس پارے مبارکہ میں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات، الف لام میم نون قاف یاسین اور اس طرح کے جتنے بھی حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ بات یہیں پہ سمجھ لیں، ہم بار بار نہیں سمجھیں گے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کتاب مبین کو نازل کیا۔ عرب کے لوگ کیا کہتے کہ جی انہوں نے خود سے گھڑ لی ہے، یہ خود کو پیغمبر کہتے ہیں، خود سے گھڑ لیا، خود سے بنا لیا ہے، یہ تو جی کتاب منزل من اللہ نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا، یہ کتاب اور یہ نبوت اور یہ سب کچھ اگر ملنا ہوتا تو عرب کے کسی سردار کو ملتا، کسی بادشاہ کو ملتا، کسی اعلیٰ نسب والے کو ملتا۔ اللہ اکبر، یہ تو بکریوں کے چرواہے ہیں، یہ تو یتیم ہیں، یہ تو اس طرح ان کے پاس نہ مال و دولت کی ریل پھیل ہے، ایسے بدبخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اعتراض کرتے تھے خود کو بڑا فصیح کہتے تھے، بڑا بلیغ کہتے تھے کہ ہماری زبان بڑی تر ہے، ہم عربی ہیں، ہمیں عربی ہونے میں بڑا فخر ہے۔ حروف مقطعات جب نازل ہوئے نا، فرمایا کہ تم اس طرح کرو، اس جیسی کتاب لے اور نہیں لا سکے، صورتیں لے اور نہیں لا سکے، 10 صورتیں لے اور نہیں لا سکے، حروف مقطعات کا معنی بتا دو، وہ بھی نہیں بتا سکے آج ہی۔ اللہ اکبر، الف لام میم، ان کا جو معنی ہے واللہ اعلم، اللہ کی ذات خوبی جانتی، وہ خوب جانتی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے، اس کے اندر توحید ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے متقین کی، کفار کی، منافقین کی علامات ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد اس میں قیادت و سیادت جو ہے اس کی منتقلی کا واقعہ ہے کہ جو انبیاء کی ایک لڑی چل رہی تھی، وہ جناب یعقوب، جناب اسحاق، جناب یوسف، ان انبیاء کی لڑی میں سے پیغمبر آ رہے تھے، ان نبیوں کی لڑی میں سے پیغمبر آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کی آل میں سے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ اکبر، تو یہ قیادت و سیادت منتقل ہو گئی، اور جو یہودی تھے اس لیے حسد کرتے تھے کہ جی جناب موسیٰ کی، جناب یعقوب اور جناب اپنا موسیٰ اور ان کی آل میں سے جو ہے وہ پیغمبر نہیں آئے۔ اور آپ نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ بنی اپنا اسرائیل پہ لعنت، اس طرح نہیں ہے۔ جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل، جناب یعقوب کا کیا نام تھا؟ اسرائیل، یہ کبھی نہیں آپ نے کہنا، یہ جملہ زبان زد عام چلتا ہے۔ اللہ اکبر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کے آغاز میں فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں شک ہے ہی نہیں، کسی طرح کا تردد ہے ہی نہیں، کسی طرح کا اس کے اندر جو شک اور شبہ والی بات ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ مومنوں کی، متقیوں کی صفات ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے لے کر 39 تک مومنین، متقین جیسا بننے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ قرآن آنے کے باوجود، پیغمبر کی زبان سے میٹھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان سے سچا سچا فرمان کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات سے اعلیٰ وفا بات کس کی ہو سکتی ہے؟
جنہوں نے پیغمبر کی بات سن کے، قرآن کی شریعت کی بات سن کے ان کو پھر بھی پسند نہ آئے، ایمان نہ لائے، اللہ نے کیا فرمایا؟ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں میں مہرے لگا دی ہیں، کانوں پہ آنکھوں پہ پردہ آ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ کچھ دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا کہ یہ کارپیٹ ہے، یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں، حق نہیں نظر آتا۔ حق نہ نظر آئے نا تو انسان پھر گمراہ ہوتا ہے، اگر حق انسان سے جو ہے وہ ناشنا ہو جائے۔ اللہ اکبر، وعلی سمع وعلی ابصار غشاوہ ولہم عذاب عظیم، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو خطاب کیا، ساری کی ساری انسانیت کو، یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ رب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، دینے والا، وہ ذات جو نوازے۔ اللہ اکبر، فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تمہارا تزکیہ ہو جائے، تمہارے اندر جو ہے نا وہ زندگی میں نکھار آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش اور آسمان کو چھت، اور فرمایا کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے پھلوں کا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ زمین فرش ہے، بچھونا ہے۔ اب مجھے بتلائیے، زمین نہ تو لوہے کی طرح سخت ہے کہ آپ اس کو کسی بھی صورت میں ڈھال نہ سکیں۔ اب آپ نے کتنی عمارتیں دیکھی ہیں، اس کے 6 بیسمنٹ ہوتے ہیں، 5 بیسمنٹ ہوتے ہیں، 100 فٹ وہ زمین میں چلے جاتے ہیں۔ زمین کو نرم کر دیا گیا، اتنا بھی نرم نہیں کیا کہ پانی کی طرح کر دیا، مائع کی طرح کر دیا، اس کو آپ کسی صورت میں کسی چیز میں ڈالنا چاہیں تو ڈالی نہ جا سکے، یہ تمہارے لیے بچھونا بنا دیا گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ انسان زمین پہ رہے، اپنے حساب سے اس کو ترتیب دے لے اور اس کو جو ہے وہ اپنا بچھونا بنا لے۔ اللہ اکبر، یا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اس ذات نے تمہیں بہت کچھ نوازا ہے، تمہیں زمین میں سے تمہیں ثمرات دیے، رزق دیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ اللہ نے بڑا نوازا ہے، پھر بھی تم جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، بہت بری بات ہے۔ دلائل ربوبیت دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کفر جو ہوتا ہے بے دلیل ہوتا ہے، جو کفر ہے نا، جو نا حق بات ہے وہ بے دلیل ہے، ان کے پاس کوئی رائٹ بات نہیں ہے، حقیقی بات نہیں ہے، مضبوط دلیل نہیں ہے، بس وہ ہوا میں ساری کی ساری باتیں ہیں، کوئی ان کے پاس پکی مضبوط مستحکم بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے کیسے؟ کیف تکفرون باللہ، اللہ کے ساتھ کفر کرتے کیسے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ تم سوچو اگر زندگی میں کسی نے کسی کو کھانا کھلایا ہو نا، وہ کہتے ہیں اتنا پانڈے بہ کی کو پانڈے روٹی کھا دیے، مینو اور روٹی مار دی، مینو فلانی گل مار دی، مینو فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہو، اللہ سے بغاوت کیسے کرتے ہو؟ اللہ نے تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، تمہیں پھر مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تم نے پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تخلیق آدم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، اس کے بعد منصب خلافت کا ذکر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب خلیفہ مقرر کیا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ جی زمین پر اپنا نائب خلیفہ مقرر کیے جانے والا ہے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ ہم تو جو ہے وہ تیری تقدیس اور تیری بڑائی بیان کرنے والے، یہ خون ریزیاں کرے گا اور یہ زمین پہ فساد کرے گا۔ اس کے بعد شیطان نے آ کے نہیں پھسلایا، اور شیطان نے آ کے جناب آدم کو اس
درخت کے قریب لے جایا اور وہ پریشانی کا سارا سبب بنا. اس کے بعد شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اس کا ذکر ہے. اس کے بعد یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوئی کہ یہ جو بدبخت ہیں. آیت نمبر 40 سے 141 تک جو ہے یہود کی تاریخ کو بیان کیا گیا. اور اس کے بعد اللہ اکبر ان کی جو معذولی تھے اس کے اسباب کو بیان کیا گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کی تاریخ بیان ہوئی. ان پہ جو اللہ نے انعامات کیے وہ انعام بیان کیے. ان کے اوپر جو اللہ نے فضیلتیں ان کو دی تھی وہ فضیلتیں بیان کی. اور پھر بھی جب انہوں نے پریشان کیا زمین پہ دغا بازیاں کی اور نعوذ باللہ ایسے بدبخت ہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہے, اللہ ہم سے مانگتا ہے, اور بڑی بڑی بدبختیاں اور برے برے جملے کہتے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سزائیں کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جی تمہیں فرعون سے نجات دلائی. اپنے انعامات احسانات کے رب جلیل ان کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ فرعون سے تمہیں نجات دلائی, تمہیں غرق ہونے سے بچایا, تم نے بچڑے کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا. اور ہم نے اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اوپر چیخ کا عذاب آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے انعامات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تمہیں من و سلوہ سے نوازتے, آسمان سے پکے پکائے کھانے آتے. ایسے بدبخت کہتے ہیں ہم نے پکا پکایا کھانا نہیں لینا, ہمیں ساگ چاہیے, ککڑی چاہیے, ہمیں گنڈے چاہیے, ہمیں جو ہے وہ مسور چاہیے, جی کچھ چاہیے. ہم زمین پہ جو ہے یہ کچھ کرتے پھریں, ہم نے پکا پکایا کھانا نہیں لینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جناب موسیٰ کے جو اللہ اکبر معجزات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہودی ایسے بدبخت ہیں انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے روکا, ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے, ہر طرح کی ان کے لیے آسانیاں, لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ اکبر. عذاب الہی ٹوٹ پڑا ان پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا, چچا بھتیجے کا معاملہ تھا, پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے. تو جو قاتل تھا اس نے وہ لاش اٹھائی کسی کے دروازے میں پھینک دی. اب قاتل کی سمجھنا ہے کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب موسیٰ کو, کیا میرے موسیٰ ان کو کہیں ایک گائے ذبح کریں. باقرہ کا معنی گائے. اب کہتے ہیں جی گائے کیسی ہو, گائے کا رنگ کیسے کا ہو, اس کی عمر کیسی ہو, اس کی فلاں چیز کیسی ہو. سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں, سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. بالآخر وہ گائے ڈھونڈنے گئے تو مارکیٹ میں ملے نہ. یہ نقصان ہے. سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال. جب ملی تو مفسرین لکھتے ہیں گائے کے وزن کے برابر سونا دے کے آئے تو وہ گائے میں. اللہ کتنا سونا دیا, پھر اس کو ذبح کیا, ایک موٹی اس مردے کو ماری, وہ زندہ ہوا. جناب موسیٰ نے اللہ کا معجزہ تھا, اس نے پھر قاتل کا نام بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں اس سبب ان کے دل سخت ہو گئے. آج انسان اللہ کے دین کی مجلسوں میں بیٹھے نماز شروع کرے, اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے, اس کو سمجھ جانا چاہیے میرا دل سخت ہو گیا, دل سخت ہو گیا میرا. اللہ اکبر. میں رب جلیل کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, میرا دل موم نہیں ہو رہا, تو دل سخت ہو گیا نافرمانیوں کے سبب. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا نا, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے. ہماری کیفیت ایسی, ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. محاسبہ کرنا چاہیے, خود کے بارے میں سوچنا چاہیے, آیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانیوں کے سبب ثم قست قلوبکم, اللہ نے ان کے دلوں کو جو نافرمانی ہے انہوں نے کی, ان کے دل سخت ہو گئے. او اشد قسوہ, پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کو, انبیاء کو, اللہ کے پیارے پیغمبر کو سچا مانتے تھے لیکن اقرار نہیں کرتے. کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر
سچے ہیں، اقرار نہیں کرنا حسد کی بنیاد پہ، اور وہ جو ہے وہ تکبر اور وہ جو ہے اناد کی بنیاد پہ۔ آیت نمبر 83 سے 84 میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام کا ذکر کیا ہے کہ والد اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور رشتہ داروں کو، یتیموں کو، جو ہے مسکینوں کو اچھے انداز سے پیش آنا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جزوی پیروی کا حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی جو پیروی تھی جزوی تھی، اللہ، یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی ان کی پیروی میں، یہود کی، عیسائیوں کے، اللہ کی پیروی میں فرمایا شبرن و شبرن بالشت بالشت پہ، گٹھ گٹھ پہ ان کی جو ہے انہوں نے مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا کیا فرمان ہے؟ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی، عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، مونچھیں کٹوانی ہے، اترانی ہے، داڑھی بڑھانی ہے، کیونکہ جو یہودی ہیں داڑھی کٹواتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، اور کتنی مثالیں ہیں۔ یہودیوں کی، عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، ان کی مماثلت نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، تو پک اینڈ چوز نہیں ہے، جو پسند آ گیا لے لیا، جو نہ پسند ہے وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی، بچڑا بنا دیا۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے سے انہوں نے ایک بچڑا دیکھا جی کھڑکتا، بجنے والی مٹی کے لگے، ہم بھی بناتے ہیں، ہم بھی اس کی عبادت کیا کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جادوگر اور یہ جو جناب موسیٰ کے معجزات تھے، یہ والا سارا واقعہ آگے بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا، وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 97 اور 98 میں کہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر وحی لاتا کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جناب جبریل آتے ہیں۔ کہنے لگے جبریل سے تمہاری دشمنی، ہم نہیں بات مانی۔ وجہ کیا ہے جی بات نہ ماننے کی؟ جی آپ کے اوپر وہی جبریل لاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ اندازہ کیجئے، جو رب جلیل کی ذات کے لیے ہو جائے، رب جلیل اس کا دفاع فرماتے ہیں۔ مومنوں کو منافقین نے، مشرکین نے، مکے کے جو اوباش تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں، دیکھو کیسے ایمان لائے، بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے وقوف ہو، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں۔ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا رب جلیل نے دفاع فرمایا۔ اور یہاں پہ جنہوں نے کہا کہ ہم جبریل کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کہے کہ جبریل کا میں دشمن ہوں، اللہ اکبر، فرشتوں کا، رسولوں کا، میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی دشمن ہے۔ اگر تم انبیاء کے مخالف ہو تو پھر رب جلیل کی ذات کی طرف سے تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آداب گفتگو سکھلائی گئی ہیں، اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کے ساتھ یہ پہلی امت محمدی ہے جس کو خطاب کیا گیا ہے، وگرنہ پہلے جتنے انبیاء تھے پیغمبر کو خطاب ہوتا تھا، پیغمبر میسج ڈلیور کرتے تھے۔ تو یہ جو امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اعزاز حاصل ہے کہ رب جلیل اس کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم یہ سنو نا یا ایھا الذین آمنوا، الرٹ ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے شہنشاہوں کے شہنشاہ نے، رب جلیل نے تمہیں مخاطب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا نہیں ہے، کہیں بھی تو تھوڑے دن کے لیے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مساجد میں آنے سے لوگوں کو روکے، اور اس سے بڑا اچھا کون ہے جن لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلائے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، لوگوں کو دین بتائے، لوگوں کو دین سمجھائے۔ اس کے بعد تحویل کعبہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودیوں کو، عیسائیوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ رہنا، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم
ان کی جو مذہب ہے وہ اختیار کر سکتا ہے اختیار، مگر نہ انہوں نے راضی نہیں ہونا، جو مرضی حرفے جو ہے وہ استعمال کر لی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی امامت کا اور یہ سارے معاملے کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح قیادت و سیادت جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے، اللہ، جناب اسماعیل جناب ابراہیم نے جو بنیادیں اٹھائی ہیں کعبۃ اللہ کی، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ملت ابراہیمی کے منہج کا، اسلوب کا بیان ہے، اور اس کے بعد ہدایت کا معیار اصحاب پیغمبر کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، کہ یہ ماننے والے ہیں، ایمان والے کہلوانا چاہتے ہو تو انعام مسلم آمنتم بھی۔ جناب صدیق کو ابو جہل نے جب آگے بتایا نا کہ جی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے آسمان پہ گیا، آسمان پہ جا کے میں نے سدرۃ المنتہا پہ گیا، جنت جہنم اور باقی معاملات۔ فرمایا یہ کہتے کون ہے؟ جی محمد کریم کہتے ہیں، کہا جی سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان بالغیب، ایسا ایمان لانا ہے، فَآمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر ہدایت یافتہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ تمہارے لیے راہ نجات اور تمہارے لیے آخرت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی بات کے ساتھ آج کی پارہ کی نشست مکمل ہوئی۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آسان انداز سے قرآن فہمی نصیب فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم۔